السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اس کی انگنت نعمتیں بارش کی طرح صبح سے شام تک ہمارے اوپر برستی رہتی ہے، اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھو تو تمہاری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، پر میری نعمتوں کو شمار کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں؟ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة۔ ارے آنکھیں کھولو اور دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی نعمتیں تیار کی ہیں۔ سورج، چاند، بادل، ہوائیں، زمین، ہر چیز تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور یہ دنیا کی نعمتیں تمہاری خدمت کرتی ہیں اور تم سے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں لیتی۔ دیکھو نعمتیں، میں نے تمہیں دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، چلنے کو پیر دیے۔ اگر ان نعمتوں کی حقیقت پوچھنی ہے تو ایسے شخص کے پاس جاؤ جس کو ان نعمتوں میں سے کسی سے خدا نے محروم کر دیا ہو۔ جو اندھا ہے وہ بتائے گا آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پیر خراب ہے وہ بتائے گا کہ پیروں کے اندر چلنے کی طاقت ہو تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت نہایت اہم ہے، لیکن یاد رکھو دوستو، میری بات یہ ذہن میں رکھو کہ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، کلمے کی نعمت۔ دعا کرو کہ خدا زندگی کے آخری سانس تک اس نعمت سے ہمیں جڑا رکھے، اور جب آخری سانس نکلے تو زبانوں پر کلمہ شہادت موجود ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اسلام نے جو احکامات امت کو دیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ آج میری بات سمجھ کے اٹھنا، میں کوئی جذباتی تقریر نہیں کروں گا، آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسلام نے جو احکامات ہم کو دیے ہیں وہ دو طرح کے۔ نمبر ایک،
کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق ماننے سے، اور کچھ احکامات وہ ہیں جن کا تعلق کرنے سے۔ وہ احکامات جن کا تعلق ماننے سے ہے انہیں کو عقائد کہتے ہیں۔ مانو کس چیز کو؟ کہ اللہ ایک ہے، مانو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، مانو کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، مانو کہ اللہ رب العزت موت کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، مانو کہ حساب و کتاب ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ احکام ہیں جن کا تعلق ماننے سے ہے، جن کا تعلق عقائد سے۔ اور دوسرے احکام وہ ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، کرنے سے، جیسے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ احکام وہ ہیں جن کا تعلق کرنے سے ہے، یعنی اعمال سے۔ یہ دو طرح کے احکام کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، ماننے سے، اور بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، کرنے سے۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس فرق کو اگر آج سمجھ لیا آپ نے تو انشاءاللہ موت تک آپ کو فائدہ پہنچائے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اگر کسی کے عمل میں کوئی کوتاہی ہو، عمل کو انجام دینے میں اس سے کچھ کمی ہو، تو وہ فاسق و فاجر تو ہوگا، گناہگار تو ہوگا، مگر عمل کی کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، مسلمان ہی رہے گا مگر گناہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا، گناہگار ہے، روزے نہیں رکھتا، گناہگار ہے، فرائض کو ادا نہیں کرتا، مگر ہوگا وہ مسلمان ہی۔ لیکن یاد رکھو اس کے برخلاف اگر عقائد میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو گئی، عقائد میں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو گئی، تو عقائد میں کوتاہی کرنے والا فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ مومن اور مسلمان نہیں رہے گا۔ اب آپ غور کرو کون سی چیز بہت زیادہ اہم ہو گئی۔ عقائد محفوظ ہوں گے تو اعمال قبول ہوں گے، اور عقائد ہی محفوظ نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عقائد کی حفاظت بڑی اہم چیز ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے عقائد کی حفاظت کا بندوبست کر کے جاؤ، ورنہ یاد رکھو میرے الفاظ کہ بہت سے لوگ اس دنیا سے اٹھائے جائیں گے اس حال میں کہ ان کا باپ مسلمان، ان کی ماں مسلمان، ان کا خاندان مسلمان، لوگ سمجھیں گے یہ مسلمان ہے، موت کے بعد اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، لوگ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کریں گے، لیکن کل میدان محشر میں اس کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں، کافروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ عقیدہ خراب ہے۔ اور آج عقائد کی خرابی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، میں بڑے افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اگر عقائد کی خرابی عام ہو رہی ہے اور مسلمان باطل فرقوں کا شکار ہو رہا ہے، تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آج امت کا رشتہ علماء کرام سے ٹوٹ چکا ہے۔ جب ہمارا رشتہ علماء سے ٹوٹے گا تو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق کون بتائے گا؟ جب ہمارا رشتہ اہل علم سے کمزور ہوگا تو ہمیں باطل سے بچانے اور باطل سے دور رکھنے کا کام کون کرے گا؟
آج امت کا رشتہ علماء سے کمزور ہو رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے. لوگ علماء کے پاس جا کر کے بیٹھنے، ان کی باتوں کو سننے اور ان سے اپنے رابطے کو بڑھانے کی فکر نہیں کر رہے، بلکہ اہل علم کا، علماء کا مذاق یہی مسلمان نوجوان ہو رہا ہے اور ان کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، ان کے اوپر فقرے کسے جاتے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. جب تم اللہ والوں کی پگڑیاں اچھالو گے تو دین کیسے محفوظ رہے گا؟ یاد رکھو یہ علماء اللہ کے نبی کے وارث ہیں. جس طرح نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ایمان محفوظ نہیں، اسی طرح نبی کے وارثین کی شان میں گستاخی کرنے والے بھی اپنی آخرت کی طرف سے بے فکر نہ ہو، خدا کی پکڑ آئے گی اور وہ بھی ایمان سے کہیں ہاتھ نہ دھو لے. ہمارے اکابر کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا حال بڑا خراب ہوا ہے، ان کا انجام برباد ہوا ہے. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، عقائد کے سلسلے میں صحیح معلومات حاصل کرنا یہ ہمارا اور آپ کا دینی اور مذہبی فریضہ ہے. ایک جگہ اعلان ہوا مسجد میں، دیکھو مسلمانوں کا حال کیا ہے. مسجد میں اعلان ہوا نماز کے بعد، ایک عالم کھڑے ہوئے اور کہا کہ نمازیوں سے گزارش ہے کہ نوافل و سنن سے فارغ ہونے کے بعد تشریف رکھے، عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو ہو. یہ اعلان ہوا تو ہوا کیا؟ پھر مسجد کے جو متولی تھے، جو بڑے دیندار مانے جاتے تھے اور تبلیغ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے فوراً مولانا صاحب کو کمرے میں بلایا اور کہا کہ آپ نے کیا اعلان کیا ہے؟ صاحب میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو ہوگی. وہ اللہ کا بندہ جو دیندار بنتا ہے، تبلیغی جماعت جیسی دیندار جماعت سے اس کا تعلق ہے، وہ کہتا ہے مولانا صاحب اس اعلان کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری مسجد میں، کیونکہ ہم امت میں کوئی اختلاف نہیں چاہتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ امت میں اختلاف ہے، یہ امت کو تباہی سے بچانے کی ایک کوشش ہے. یاد رکھو یہ سوچ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا تعلق، جن کا کانٹیکٹ علماء سے ٹوٹ جاتا ہے. آپ اپنا تعلق علماء سے جوڑیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عقائد کی اہمیت کیا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ تبلیغی جماعت میں لگنے، نمازیں پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ دینے، ان اعمال کی قبولیت کا مدار کس چیز پر ہے؟ عقیدہ درست ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، ورنہ منہ پر مار دیے جائیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج حالات بڑے خراب ہیں. اپنے آپ کو آپ اہل علم سے جوڑیے، عقائد کی حقیقت کو سمجھیے، ورنہ یاد رکھیے نہ دین بچے گا اور نہ دنیا بچے گی. بربادی اور تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے. 1400 سال گزر چکے ہیں. ہندوستان میں انگریز کی حکومت آئی اور اس نے اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی. مدعیان نبوت پیدا کیے، مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگوں کو جنم دیا تاکہ اسلام کی روح مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے نکالی جا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نعوذ باللہ بھلایا جا سکے اور اسلام کی حقیقت کو بدلا جا سکے. لیکن اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے. اسلام آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے کہ انگریز ایک مضبوط حکومت تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. جہاں سورج غروب ہو کے پھر طلوع ہوتا ہے وہاں انگریز سامراج کی حکومت ہوتی ہے. جہاں جہاں
سورج پہنچتا ہے وہاں ان کی حکومتیں موجود ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس مضبوط حکومت اور مضبوط اقتدار کے مقابلے پر اس مضبوط حکومت اور مضبوط اقتدار کے مقابلے پر ہمارے اکابر آئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اپنی اولاد کو یتیم کیا، اپنے گھر بار کو لٹا دیا، مگر امت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو۔ انہوں نے قربانیاں دی، کبھی شاملی کے میدان میں قربانی دی، کبھی بالاکوٹ کے پہاڑوں میں قربانیاں دی، کبھی میرٹھ اور مظفر نگر کے روڈ پر قربانیاں دی، کبھی دلی سے لے کے خیبر تک کے درختوں پر لٹک کر کے قربانیاں دی، مگر امت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہے، جان جائے چلی جائے، مگر اس امت کے عقیدے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم موت کو گلے لگائیں گے تاکہ آقا کا سامنا ہو تو وہ خوشی کے ساتھ ہمیں اپنے سینے سے لگا دے۔ میرے دوستو، یہ قربانیاں دی ہیں ہمارے اکابر نے۔ تمام تر کوششوں کے باوجود نہ اسلام مٹا، نہ عقیدہ خراب ہوا، نہ اعمال میں کمزوری آئی۔ آج ہمارے سروں پر اگر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، مدرسے میں قال اللہ قال الرسول کا پیغام پڑھایا جا رہا ہے اور مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے قربانیاں دی اور دین کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بزرگوں نے قربانیاں دے کر جو دین ہم تک پہنچایا ہے، یہ بتاؤ اس کو ضائع کرو گے یا اس کی حفاظت کے لیے تیار ہو؟ حفاظت گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگی، حفاظت دنیا میں لگ کے نہیں ہوگی۔ حفاظت اگر کرنی ہے تو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہر طرح کی قربانیاں دیں گے، مگر اس دین کو ختم کرنے والوں کو اور عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونا۔ اور میں خاص طور پر علماء سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، عقائد کی حفاظت ہر امتی کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پر کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ ذمہ داری تو ہر کلمہ گو کی ہے، لیکن یہ ذمہ داری علماء کی بہت بڑھ گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت دین کی ذمہ داری علماء کے کندھوں پر رکھی۔ اور کیا فرماتے ہیں آپ؟ حدیث شریف میں دیکھو، 3 باتیں آقا نے فرمائی ہیں، تینوں کا تعلق حفاظت دین سے ہے۔ فرماتے ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے اس علم کو اپنے بڑوں سے لائق جانشین حاصل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو حفاظت دین کا کام کرے گا وہی عالم لائق جانشین ہے، اور جو حفاظت دین کا کام نہیں کرے گا وہ نالائق ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، فرماتے ہیں لائق جانشین اپنے بڑوں سے اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر حفاظت دین کا کام کرتے ہیں۔ پہلا کام ینفون عنہ تحریف الغالی، جو لوگ دین میں غلو کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں، حیثیت کو گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، یہ علماء ان کے مقابلے پر آ کر غلو کرنے والوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور امت کے سامنے دین کی صحیح شکل و صورت کو پیش کرتے ہیں۔ وانتحال المبطلین، اور جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے لوگ جب امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
آیت کو پیش کرتے ہیں اور اس کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. کلمۃ حق ارید بها الباطل کے مصداق بنتے ہیں. تو یہ علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آیت صحیح ہے لیکن جو تو نے مطلب بیان کیا یہ غلط ہے. بتاؤ آیت صحیح ہے مطلب غلط ہے، یہ عالم ہی کہہ سکتا ہے یا غیر عالم بھی کہہ سکتا ہے؟ عالم کی ذمہ داری. وانتحاد المبطلین وتأویل الجاہلین. فرماتے ہیں ایک آیت پیش کی اور کوئی جاہل اس آیت کی جاہلانہ تعویل کرتا ہے کہ آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جاہل لوگ تو اس کے جھانسے میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کو جھانسے میں آنے سے بچانے کا کام کون کرے گا؟ عالم ہی کرے گا. وہ کہے گا تو نے جو اس آیت کی مزید تعویلات پیش کی ہیں یہ غلط ہے، اس آیت کا تو صرف اور صرف یہی مطلب ہے. چنانچہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. ان کی 3 صفتیں یہاں ذکر کی گئی. پہلی صفت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. نسبی طور پر آپ کی جو اولادیں دنیا میں ہیں وہ بنات طیبات ہیں. آپ کا کوئی نسبی بیٹا زندہ نہیں ہے، ہوئے مگر زندہ نہیں. دوسری صفت وَلَكِنْ رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے. اور اس آیت میں تیسری صفت وخاتم النبیین، اور آپ سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب دیکھو وخاتم النبیین کا جو میں نے ترجمہ کیا وہ آپ کے ذہن میں بیٹھا، ختم کرنے والے ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے. اب اس میں تعویل کرتے ہیں وہ لوگ جو سلسلے نبوت کو ختم نہیں مانتے. کہتے ہیں ختم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ جیسا کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہاں آپ کا ذلی نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے. ہاں آپ جیسا نہیں ہوگا مگر نبی ہوگا وہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے کلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی طرح کا اب نبی آئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح خود فرما دی اور کہہ دیا لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو دیکھو یہ علماء کی 3 ذمہ داریاں اس حدیث شریف میں ذکر کی گئی اور تینوں کا تعلق حفاظت دین سے ہے. غلو کرنے والوں کو پیچھے ڈھکیل کر صحیح دین امت کے سامنے پیش کرنا علماء کی ذمہ داری. باطل پرستوں کے مقابلے پر آ کر صحیح دین کو امت کے سامنے پیش کرنا علماء کی ذمہ داری. جاہلانہ تعویلات کر کے قرآن و حدیث کے مفہوم کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے والوں کا مقابلہ کرنا یہ علماء کی ذمہ داری. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اہل علم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، لیکن اہل علم ذمہ داری ادا کرے اور عوام کا تعلق اہل علم سے نہ ہو تو وہ دیوار پر جا کر تو اپنا سر نہیں ٹکرائیں گے. اس لیے میں دونوں سے کہتا علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں اور عوام کے اوپر لازم ہے کہ وہ علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھنے کی فکر کریں. آپ اگر علماء سے اپنے رابطے کو کمزور کریں گے تو یاد رکھو شیطان تاک میں لگا ہوا ہے. اور شیطان کس کو پکڑتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان اس کو پکڑتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جائے، جو جماعت سے ٹوٹ جائے. آپ جماعت سے الگ ہو گئے، آپ کا تعلق علماء کی جماعت سے نہیں ہے، اہل علم سے آپ کا رابطہ نہیں ہے، آپ نے سب سے اپنے تعلق کو توڑ لیا اور کیا سمجھتے ہیں آپ کی میں خود سب سے بڑا عالم ہوں. ان مولویوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں. آج تو موبائل ہاتھ میں ہے، اس کو نیٹ سے جوڑو، جو چاہو دیکھ لو. آج تو ہم موبائل کے ذریعے دین کو سیکھ سکتے ہیں، علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اہل علم کی جماعت سے ٹوٹے گا، الگ ہوگا، تو یاد رکھو شیطان اس کا شکار ایسے ہی کر لے گا جو بکری، جس طرح سے بکریوں کے ریوڑ سے کنارے اور الگ ہونے والی بکری کا شکار چیتا کر لیتا ہے، شیر کر لیتا ہے، پھاڑ کھانے والا جانور کر لیتا ہے، جو ریوڑ سے الگ ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے چیتا اور اس بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے، اسی طرح جو علماء کی جماعت سے الگ ہوگا شیطان اس پر حملہ کر کے دین سے اسے دور کر دے گا۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تو منتظر ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، شیطان منتظر ہے، اور جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ آپ کو اپنا شکار بنا کر اپنی افرادی قوت میں اضافہ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ جہنمی ہے اسی طرح آپ بھی جنت سے محروم ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یہ سن کر کے کہ ایک شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا اور مسلمان اس کے دعوے کو قبول کر کے مرتد ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے یہ دعویٰ کیا اس کا نام کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی، شکیل بن حنیف۔ اب غور کرو، یہ دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں، دوسرا دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ان دونوں دعویٰ کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھو، وہ اپنے لوگوں سے سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ علماء کے چکر میں مت پڑنا، نہ ان کے پاس جانا، نہ ان سے اس مسئلے میں گفتگو کرنا، اور نہ ان سے اپنا تعلق باقی رکھنا، تبھی تو میرے متبع اور میری امت کے افراد میں شامل ہو سکتے۔ آپ اس کی اس شرط سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا نمائندہ نہیں، وہ شیطان کا نمائندہ ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ جو جماعت علماء سے آپ کو توڑ دے۔ وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میں مہدی ہوں، کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ آپ کا تعلق علماء سے ہوگا تو آپ پوچھیں گے کہ یہ شکیل بن حنیف مہدی ہو سکتا ہے؟ علماء جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی نشانیاں احادیث مبارکہ میں ذکر فرمائی، اور اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جو نشانیاں اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی ہے ان میں سے کوئی ایک نشانی اس پر فٹ نہیں ہوتی، پھر بھی وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں اور لوگ اسے مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوگا، یعنی سید ہوگا، ہاشمی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو نام میرا ہوگا وہی مہدی کا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا جو نام میرے والد کا ہے وہی مہدی کے والد کا ہوگا، جیسے آپ کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، یہی نام ہوگا حضرت مہدی کا، محمد ابن عبداللہ۔ اس کا نام کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی، شکیل۔ اور اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مہدی مدینے کے رہنے والے ہوں گے، اور یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مہدی مدینے سے بھاگ کے مکے آئیں گے بچنے کے لیے کہ کئی لوگ مجھے پکڑ نہ لیں، اور مکے میں کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے۔ وہ مطاف میں ہوں گے کہ آسمان سے آواز آئے گی یہی مہدی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کیا اس طرح سے معاملہ پیش آیا ہے اس کے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کے ہاتھ میں دنیا کی طاقت آ جائے گی اور ساری دنیا پر ان کی حکومت ہو جائے گی۔ اس کی حکومت تو شاید اپنے محلے پر بھی نہیں ہے، اپنے شہر پر بھی نہیں ہے، اپنی جائے پیدائش پر بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے مہدی ہو گیا؟
لیکن مجھے افسوس اس پر نہیں ہے، افسوس ان مسلمانوں پر ہے جو اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ علماء سے تعلق، اہل علم سے رابطہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ آگے کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ بغیر باپ کے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قوت کاملہ کا اظہار کیا اور یہ دکھا دیا کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ جیسے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے یہ پیدائش اس لیے کی اس طرح سے کہ ساری دنیا کے لیے یہ نشانی ہو جائے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں۔ یہ بتاؤ یہ بغیر باپ کا ہے کہ اس کا باپ ہے کوئی؟ بولو بھائی، اس کا باپ ہے تو یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو گیا؟ اور حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ یہ کہاں سے نازل ہوا اور کہاں نازل ہوں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے ایک منارے پر، جس کا رنگ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ سفید رنگ کا منارہ ہے، اس کے اوپر 2 فرشتوں کے سہارے سے آپ کا نزول ہو۔ میرے دوستو 3 الفاظ ہیں وہ یاد رکھو۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اسی زمانے میں دجال کا خروج ہوگا۔ شریعت نے ان تینوں کو یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے اور مخصوص الفاظ ان کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ میرے دوستو آج امت کو بہکایا جا رہا ہے، اور یاد رکھو یہ امت کل ہم سے سوال کرے گی، علماء کا گریبان پکڑے گی یہ امت، کہے گی تمہارے پاس علم تھا، تم نے ہمیں سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ اس لیے ہمیں بھی اپنے اندر جاگرتا پیدا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو میں امت سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی علماء سے جڑنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں میں ایک واقعہ تمہیں سناتا، اور خاص طور پر اہل علم اور ائمہ مساجد سنیں اس کو، کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے خدمت کی ہے دین کی، امت کے عقیدے کو اور اعمال کو درست کیا۔ میں سب سے پہلے اب سے 20 سال پہلے بنگلہ دیش گیا، اور پھر ہر سال جاتا ہوں، لیکن جب پہلا سفر ہوا اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بنگلہ دیش کا ایک علاقہ ہے سلہٹ کا، وہاں حضرت مدنی رحمہ اللہ 6 سال رہے، صرف 6 سال۔ پھر حضرت آ گئے ہندوستان، باسکنڈی میں رہے، اور پھر دارالعلوم دیوبند۔ حضرت کے انتقال کو 40 سال گزر چکے تھے جب میرا پہلا سفر، 40-45 سال گزر چکے تھے، لیکن میں نے سلہٹ کے علاقے میں جا کے حضرت کا تذکرہ اتنا سنا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی 15-20 دن پہلے دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو میں نے علماء کی ایک مجلس میں پوچھا کہ بھئی حضرت کا اتنا تذکرہ کیوں ہے؟ کوئی مجلس، کوئی پروگرام، کوئی بیٹھک ایسی نہیں تھی جس میں حضرت کا تذکرہ نہ ہو۔ تو میں نے علماء کرام سے پوچھا کہ بھئی حضرت کا تذکرہ اتنا زندہ کیوں ہے یار، اور ذکر خیر اتنی کثرت سے کیوں ہوتا؟ تو میں اہل علم سے کہتا ہوں کہ دل تھام کے سنو، ائمہ مساجد سے کہتا ہوں غور کرو اس پر۔ علماء نے جو پرانے تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت کی خدمات ایسی ہیں کہ لوگ دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر آج ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی جدوجہد سے محفوظ ہے۔ اور جدوجہد کیا تھی؟
सिलहट एक शहर है, वहां एक मदरसा हजरत ने ही कायम करवाया था, दारुल हदीस के नाम से आज भी वो मदरसा है। हजरत उसमें बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। सुबह को हजरत फजर के बाद तैयार होके जाते, हदीस का सबक पढ़ाते, मदरसे के कुछ इंतजामात देखते, और जैसे ही छुट्टी होती अपने कुछ तलबा को, साथियों को लेके खाना खाने नहीं जाते, आराम करने नहीं जाते, नमाज ज़ोहर पढ़ी, साथियों को साथ लिया और सिलहट के गांव और देहातों में पहुंच गए। सिलहट वो शहर है जिसके चारों तरफ नदियां हैं, कीचड़ है, रास्ता नहीं है, कभी कश्ती में बैठकर, कभी पांचे उठा करके, कभी जूते हाथ में लेके गांव गांव और देहात देहात पहुंचते और हर एक से कहते कि इस्लाम की तालीमात ये है कि अल्लाह को एक मानो, गर्दन झुके तो खुदा के सामने झुके, खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं। बहुत से घरों में हजरत पहुंचते तो वो छोटे छोटे बुत उन्होंने घरों में रख रखे थे, है मुसलमान लेकिन बुत घर में मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को मानते हैं लेकिन बुत परस्ती भी करते हैं। हजरत की तालीमात की बुनियाद पर घरों से बुत निकले, अकीदा सही हुआ, इस्लाम में दाखिल हुए और उनकी नस्लें अब आलिम और हाफिज बन गई हैं और सारे इलाके में नूर फैला हुआ है। तो वो लोग ये कहते हैं कि आज अकीदा और ईमान अगर महफूज हुआ तो ये दर हकीकत हजरत मदनी रहमहुल्लाह की मेहनतों से महफूज हुआ। मेरे दोस्तों और साथियों, हमें भी अपने इर्द गिर्द के माहौल से सबक लेना चाहिए। हम उस वक्त कोशिश शुरू करते हैं जब ये खबर आती है कि फला कादियानी हो गया, उससे पहले हमारी कोई कोशिश नहीं। हम उस वक्त कोशिश शुरू करते हैं जब मालूम होता फला शकीली हो गया, उससे पहले हमारी कोई कोशिश नहीं होती। मेरे दोस्तों साथियों, कोशिशें करो, अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जो लिखा है वो होगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इसका अज्र व सवाब अल्लाह आपको क़यामत के दिन अता फरमाएगा। मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अज्रुहा व अज्रु मन अमिल बिहा। मेरे दोस्तों और साथियों, बड़ा अच्छा काम है, हम इस काम में लगे तो इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। मैं सिर्फ दो वाक़यात सुनाता हूँ सहाबा-ए किराम के। देखो, हकीकत यह है कि खत्म नबूवत की अहमियत उस शख्स के दिल में यकीनन होगी जिसके दिल में अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत होगी। जो अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत करेगा वो किसी और की नबूवत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे लिए तो आप ही अव्वल हैं, आप ही आखिर हैं, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, किसी और का तसव्वुर भी हमारे ज़हन में नहीं आ सकता। अगर दिल में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए तो खत्म नबूवत का अकीदा खुद ब खुद जड़ें पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। और अगर दिल में सच्ची मोहब्बत नहीं होगी तो फितने खड़े होते रहेंगे। सहाबे किराम के दिलों में सच्ची मोहब्बत थी। मैं सिर्फ दो वाक़े सुना के अपनी बात को खत्म करता। हमें सहाबा से सबक लेना चाहिए। मेरे दोस्तों साथियों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम सुना है। अफज़ल हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का सबसे अफजल तरीन इंसान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल वफात में फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के कि इनके इतने एहसानात है कि मैं उसका बदला नहीं अदा कर सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ईमान लिया, शुरू ही में ईमान लिया। उनके बेटे थे अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर, जवान बच्चा, वो ईमान नहीं लाए। पहली जंग हुई जंग बदर और फिर दूसरी जंग हुई जंग बहर। एक जंग में हुआ क्या, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से हजरत अबू बकर थे
اور کافروں کی طرف سے ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے. جنگ ہوئی، ختم ہو گئی. اس جنگ کے بعد عبد الرحمن ابن ابی بکر ایمان لیا تو باپ بہت خوش ہوئے کہ میرا جوان بیٹا بھی ایمان لیا. دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. اب دیکھو گفتگو ہو رہی ہے دونوں. عبد الرحمن ابن ابی بکر کہتے ہیں ابا جان فلاں جنگ کے موقع پر آپ آقا کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے تھا، اور ایک موقع پر آپ بالکل میری زد میں تھے، میں اگر تلوار چلاتا آپ کی گردن پر لگتی، لیکن میں چپکے سے آپ کے برابر سے نکل گیا اور میں نے آپ کو کوئی زخ نہیں پہنچائی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ابو بکر نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تو میری زد پر آ جاتا تو میں تیرا سب تن سے جدا کر دیتا. اور پھر کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے آقا کے مقابلے پر آیا تھا، آقا کے دشمنوں کے ساتھ آیا تھا. میرے دل میں صرف محبت ہے تو آقا کی ہے. آقا کے مقابلے پر اگر بیٹا آ جائے تو میں اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیتا. یہ محبت ہے. بتاؤ دلوں میں محبت ہے کہ نہیں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب سچی محبت ہوگی تو ختم نبوت کا معاملہ خود بخود ختم ہو جائے. سچی محبت ہوگی تو مسلمان چین سے نہیں بیٹھے گا، ختم نبوت کے جھنڈے کو لے کے ہر جگہ پہنچے گا. سچی محبت ہوگی تو اس کام کو سرفروشی کے ساتھ کرے گا. سچی محبت ہوگی تو اس کام کو انجام دینے میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ. جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، یہ مدینے کے رہنے والے تھے، آپ کے استقبال کے لیے مدینے والے شہر سے باہر نکلے. طلحہ ابن البراء بھی اس میں ہے. طلحہ جوان آدمی ہے، طاقتور لمبے چوڑے انسان، لوگوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے اے آقا مجھے آپ سے بہت محبت ہے. آقا چپ رہے، لیکن طلحہ ابن البراء پھر بولے آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آقا فرماتے ہیں طلحہ سوچ کے بولو کیا بول رہے ہیں؟ کہنے لگے جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. کہنے لگے اچھا اگر تمہیں پیار ہے تو جاؤ اپنے باپ کا سر قلم کر کے میرے قدموں میں لا کے رکھو. جیسے ہی یہ حکم سنا طلحہ فوراً مجمع میں گھس گئے. آقا نے پیچھے سے دو صحابہ کو دوڑایا کہ جاؤ طلحہ جس حال میں انہیں پکڑ کے لیا. دو صحابہ گئے طلحہ کو پکڑ کے لیا. آپ نے پوچھا طلحہ کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے حضور باپ کو تلاش کر رہا تھا تاکہ اس کا سر قلم کر کے آپ قدموں میں لا کے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. نبی کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ طلحہ مجھے تمہارے باپ کا سر نہیں چاہیے، میں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں، میں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. تمہاری محبت کا امتحان تھا، جاؤ تم اس امتحان میں 101% کامیاب ہو. بتاؤ ہمارے دلوں میں ایسی محبت ہے؟ میرے دوستوں ساتھیوں میں بولتا رہوں آپ سنتے رہے، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یہ طے کرو کہ ہم ہمیشہ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم رکھیں گے اور ختم نبوت کے عنوان سے قربانیاں دیتے رہیں گے اور نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت ہمیشہ اپنے دلوں میں برقرار رکھیں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا اور امید رکھتا ہوں کہ اہل علم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اپنے بڑوں کے لائق جانشین بننے کی فکر کریں گے. ورنہ یاد رکھو نالائق جانشین اگر بنے تو کیا ہوگا؟ قرآن ایک آیت میں نالائق جانشینوں کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. یہ نالائق جانشینوں کا تذکرہ ہے.
اور جب نالائقی شروع ہوتی ہے تو ختم کہاں جا کے ہوگی؟ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فتنوں کے دور میں امت کی صحیح رہنمائی کرنے کا جو فرض ہمارے کندھوں پر ہے، اللہ اسے ادا کرنے میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میں اس آیت کی تفسیر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کروں۔ دیکھو یاد رکھو، دین کی تشریح وہی مقبول ہے جو صحابہ کرام سے منتقل ہو کے آئے، قرآن کی وہی تفسیر قابل قبول ہے جس کو صحابہ کرام نقل کریں۔ ہم اپنی طرف سے دین میں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ بیشی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہے، دین ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس نعمت کو مکمل کر دیا اور پورا اسلام میں نے تمہیں عطا کر دیا، اور وہ دین دے دیا میں نے تمہیں جس سے میں راضی ہوں۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت، دیکھو غور سے سنو میری بات، ایک دفعہ اس آیت کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ رئیس المفسرین ہیں، مفسرین کے سرخیر ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو علوم قرآن کی دعائیں دی تھی، اور اس دعا کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام نے ان کو رئیس المفسرین کا خطاب دیا۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، اتفاق سے جب یہ آیت پڑھی ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن عباس، یہ تو بڑی اہم آیت ہے، تمہارے دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری تمہارے رب نے تمہیں سنائی ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس، اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، ہم مناتے عید کا دن۔ تو دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا۔ فرمایا ارے بے وقوف بیٹھا رہے، سن غور سے۔ فرمایا تو کہتا ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہم عید مناتے، تو سن کان کھول کے، اللہ نے جس دن یہ آیت نازل کی اس دن خود ہی دو عیدوں کو ایک ساتھ جمع فرمایا۔ اللہ ہی نے دو عیدیں جمع کر دی۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ یوم النحر، نویں ذی الحجہ، یوم عرفہ تھا، نویں ذی الحجہ، اور اتفاق سے نویں ذی الحجہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ جمعے کا دن تھا، تو یوم عرفہ بھی عید کا دن اور جمعے کا دن بھی عید کا دن، تو اللہ نے دو عیدوں کو جمع کر دیا۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا دین تو اللہ کی طرف سے جو ہم تک پہنچے گا ہم اسی کو آگے پھیلائیں گے، نہ ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ ہم اس میں زیادتی کر سکتے ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کی عظمت کا اظہار خود رب ذوالجلال نے کیا، اور عظمت کا خیال رکھتے ہوئے اس دن نازل کیا جس دن ایک نہیں دو عیدیں جمع تھیں۔ اللہ رب العزت صحیح دین کو سمجھنے اور صحیح دین کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ الی آخر الآیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم سب کے
مخدوم مکرم، استاذ الاساتذہ، ملک کی مایہ ناز، مقبول، معروف، دینی، علمی، روحانی شخصیت حضرت علامہ سید اشہد رشیدی صاحب قبلہ دامت برکاتہم و دیگر واجب الاحترام حضرات علماء کرام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میں سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا جو یہ اجلاس ہے تحفظ ختم نبوت اور حالات حاضر، یہ دونوں عنوانات، یہ دونوں عناوین ہمارے لیے بہت ہی اہم بھی ہیں اور وقت کا تقاضا بھی ہے، حالات بھی اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس عنوان پر کام کیا جائے، اس عنوان پر بات کی جائے اور اس عنوان کے متعلق امت میں بیداری لائی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرما کر انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کی مقدس ترین جماعت کو اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی بگاڑ آیا، جب بھی انسانیت الحاد کا، ارتداد کا اور غفلت کا اور خدا فراموشی کا شکار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ کیا کرتے تھے انبیاء علیہم السلام؟ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتوں، اس کی رحمت، اس کی جنت کی خوشخبری اور بشارت سناتے تھے، اللہ کے غیظ و غضب، اس کے غصے اور اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے، اس کی جہنم سے ڈراتے تھے۔ یہی ایک کام کیا ہے تمام انبیاء علیہم السلام۔ اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی کائنات کی عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین سید الاولین والآخرین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ کے اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے درمیان دو قسم کا فرق ہے۔ 1.25 لاکھ جو انبیاء علیہم السلام آئے، ان کے اور آپ کے درمیان دو طرح کا فرق ہے۔ میں مختصر طور پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ کسی مخصوص قبیلے کے لیے، کسی مخصوص خاندان اور کسی مخصوص خطے اور علاقے کے لیے نبی اور پیغمبر بن کر آتے تھے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے ثم ارسلنا نوحا الی قومہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت عالمی ہے۔ آپ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ کائنات
کی تمام مخلوقات کے نبی بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا تھا، اور اس اعلان میں صرف مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کے لوگ نہیں تھے. آپ کا یہ خطاب عرب کے لیے، عجم کے لیے، دنیا کی تمام انسانیت کے لیے، بلکہ کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے. آپ کا یہ اعلان صرف کافروں کے لیے نہیں تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، مرد عورت کے لیے نہیں، سب کے لیے آپ کا یہ اعلان. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. حضرات مفسرین کرام نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، حضرات محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ فرماتے ہیں میں آج بھی مکۃ المکرمہ کے ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے. آپ کسی درخت کے سامنے سے گزرتے تو درخت کے پتوں کے اندر سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. غار حرا کی مقدس وادی سے قرآن مجید کی پہلی 5 آیتیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، جبل نور سے گزرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جبل نور کا ہر پتھر مجھے سلامی پیش کر رہا تھا. مستقبلہ حجر ولا شجر ولا مدر الا قال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جانور آپ کے قدموں پر سر ڈال دیتے تھے. یہ پہلا فرق ہے آپ کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے درمیان. پہلے انبیاء کی نبوت محدود تھی، مخصوص علاقے کے لیے تھی، لیکن آپ کی نبوت عالمی ہے. آپ سب کے پیغمبر، سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. دوسرا فرق، پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات، ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کا لایا ہوا پیغام مخصوص علاقوں تک محدود ہوتا تھا، اور مخصوص وقت تک، ایک متعینہ اور مقررہ وقت تک ان کی تعلیمات ہوتی تھی. جب تک وہ بقید حیات رہے ان کی تعلیمات پر عمل ہوتا، ان کی شریعت پر عمل ہوتا. جیسے ہی اس پیغمبر کا، اس نبی کا انتقال ہو جاتا، وہ دنیا سے پردہ فرما جاتے، ان کی شریعت ختم ہو جاتی تھی، ان کی تعلیمات ختم ہو جاتی تھی، ان کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی. لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا پیغام ابدی بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ بدل نہیں سکتا. اب یہ قانون کبھی اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں آ سکتا. کسی قسم کی تبدیلی اس کے اندر نہیں آ سکتی. آپ کی نبوت عالمی بھی ہے، آپ کی نبوت ابدی بھی ہے. قیامت کی صبح پیدا ہونے والا انسان بھی آپ کی نبوت میں داخل ہے، آپ کی امت کا حصہ ہے. اور اس وقت تک بھی آپ، بلکہ آپ میدان حشر میں بھی آپ کا ایک ممتاز مقام ہے. اللہ نے آپ کو وہ رتبہ بلند، وہ مقام عظمی عطا فرمایا ہے. یہ 2 قسم کا فرق ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے درمیان. چنانچہ اب کسی شکیل بن حنیف جیسے ملعون اور مردود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اب کوئی یونس گوہر شاہی نام کا مردود شیطان لعین نبوت کا، ربوبیت کا اعلان نہیں کر سکتا.
یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی سے شروع ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے ان نفوس قدسیہ کو، حضرات صحابہ کرام کی اس مقدس ترین جماعت کو، جنہوں نے امت کے سامنے ایک نمونہ، ایک مثال قائم کرتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کا سبق امت کو پڑھایا، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اس تحریک کو لے کر تمہیں چلنا ہے، آخری سانس تک اس پر تمہیں کام کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی اس نوجوان جماعت کو اور جمع فکر علماء دین کو، جہاں یہ اور بھی بہت ساری ملی سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں، قوم و ملت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، وقت کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے، جہاں بہت سارے امور پر یہ کام کر رہے ہیں، اس تنظیم کا ایک اہم مقصد، ایک اہم کام یہ بھی ہے تحفظ ختم نبوت۔ پچھلے کئی دنوں سے الحمدللہ یہ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ آج بڑی سعادت مندی ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج اس عظیم اجلاس کا حصہ ایسی شخصیت ہے، پتہ نہیں ہم جیسے کتنے طلباء حضرت دامت برکاتہم کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھ کر اور اپنے دل کو، اپنے قلب کو علم کی روشنی سے اور قرآن اور حدیث اور وراثت نبوی کے نور سے منور کر کے جا کر دنیا کے کس کس کونے میں کام کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں مجھ جیسے کتنے طلباء کو حضرت دامت برکاتہم کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں میرے ان اکابرین کی موجودگی میں میرے ان روحانی بھائیوں کو ان کی خدمت میں ایک ہی گزارش پیش کرتے ہوئے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی توجہ اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس آخری واقعے کی طرف متوجہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے۔ دنیا آپ کے اس کام کی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ اس کے رسول آپ کی اس خدمت کے قدردان ہے۔ دنیا آپ کو سلام کرے یا نہ کرے، دنیا آپ کی اس تحریک سے خوش ہو یا نہ ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے بہت خوش ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ غرض حدیث میں آتا ہے جب سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا، کان میں آہستہ سے کہا کہ بیٹی یہ سورت میری موت کا پیغام لے کر آئی ہے، اس میں میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ بچی رونے لگی۔ دوسرے کان میں کہا کہ بیٹی مت رو، تیری اور میری یہ جدائی عارضی ہے، یہ وقتی ہے، بہت جلد اللہ تعالیٰ تجھے مجھے اکٹھا کرے گا، ملائے گا۔ میری بیٹی میرے گھر میں میرے جنازے کے بعد سب سے پہلے تیرا جنازہ اٹھے گا۔ بیٹی کو تسلی دی اور ادھر حضرات صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمانے لگے۔ نصیحتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک موقع حضرات صحابہ کرام کا ایسا تھا، ایسے ہی بیٹھے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے بالکل آخری مرحلے میں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے غالباً 3 مہینے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرات صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے سب کو غور سے دیکھا، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، نبوت کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور زبان نبوت سے مستجاب اور مقبول دعاؤں سے نوازتے ہوئے فرماتے ہیں، رفعکم اللہ، رزقکم اللہ، ایدکم اللہ، نصرکم اللہ۔ اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارا
معاون و مددگار بنے، اللہ کی نصرت اور عیانت ہمیشہ تمہارے ساتھ شامل حال رہے، اللہ تمہیں عزت کی روزی دے، اللہ تمہیں مقام بلند عطا فرمائے، زندگی کے ہر قدم پر اللہ تمہارا ساتھی بنے۔ اے میرے صحابہ، میں بہت جلد تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنا کہنا تھا کہ حضرات صحابہ کرام بے قابو ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ اللہ کی قسم، اولاد ماں باپ سے کیا محبت کرے گی جو صحابہ حضور سے کرتے؟ اللہ کی قسم، ماں باپ اپنی اولاد سے کیا محبت کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے محبت فرماتے تھے؟ اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ میں بہت جلد تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تمہاری مدد کرے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أَرَى إِخْوَانِي، اس موقع پر آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ زندگی کے آخری ایام ہیں، آخری مرحلہ ہے، بڑے علیل ہیں، طبیعت بڑی ناساز ہے، اور طبیعت میں بڑی کمزوری، ضعف اور اضمحلال ہے، آپ سے کھڑا ہوا نہیں جاتا، آپ سے قیام نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول، ابلسنا اخواننا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی تو ہیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحاب، نہیں تم میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ، تم میرے بھائی نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میری زندگی کے تم رفیق ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رشک کرتے ہوئے، طوبیٰ لمن آمن بک ورعا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس نے آپ پر ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، جس نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس نے آپ کی حیات طیبہ کے اس پاکیزہ اور مقدس دور کو دیکھا، جس نے آپ کے ساتھ دن رات گزارے، وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دیکھو، توبہ ثم توبہ، حدیث میں 7 مرتبہ اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا 7 مرتبہ میں مبارکباد دیتا ہوں، 7 مرتبہ وہ مبارکباد کے قابل ہیں، وہ قابل تعریف ہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ وہ خوش نصیب کون ہیں جن کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے بشارت دے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ وہ خوش قسمت اور سعادت مند جماعت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا طوبیٰ الذین آمنوا بی ولم یرنی، میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے اور میری نبوت کو تحفظ فراہم کریں گے اور میری اس تحریک کو لے کر چلیں گے، میری لائی ہوئی تعلیمات کو وہ لے کر چلتے ہوئے اسے انسانیت تک پہنچائیں گے۔ میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہیں۔ تم لوگ تو قرآن کو اترتا ہوا دیکھتے ہو، تم نے میدان بدر میں فرشتوں کے نزول کو دیکھا ہے، تم نے انگلیوں کے پوروں سے ابلتے چشموں کو تم نے دیکھا ہے، تم نے بے شمار معجزات دیکھے ہیں، لیکن 7 مرتبہ قابل مبارکباد ہیں میری امت کے، میرے وہ بھائی
جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، جنہوں نے معجزات کو نہیں دیکھا، جنہوں نے قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، پھر بھی وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری ذات کے لیے، میری نبوت کے لیے، میری لائی ہوئی تعلیمات کے لیے وہ قربانیاں دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انشاءاللہ اس میں داخل اور شامل ہیں، ہم سب اس کا حصہ ہیں، ہم سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں میرے رفیق محترم مولانا مزمل صاحب کو، ان کے رفقا کو، ان کی تمام جماعت کو، جس میں اکثریت علماء کرام کی ہے۔ آپ کی نگاہ اور آپ کی توجہات اس اہم عنوان کی طرف ہیں اور آپ اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم سب کا یہ فرض ہے، یہ صرف کرناٹکا علماء فاؤنڈیشن کی ذمہ داری نہیں ہے، بلا تفریق مسلک سب کو اس تحریک سے جڑنا ہے، سب کو اس تحریک پر کام کرنا ہے، اس عنوان کے لیے سب کو آگے بڑھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک اور مشرب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، یہ کام صرف مسلمان اور مومن کا نہیں ہے، یہ کام تمام عوام کا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سب اس کے پابند ہیں، ان سب پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج کے حالات تقاضا کر رہے ہیں اور شدید تقاضا ہے اس بات کا کہ تحفظ ختم نبوت پر کام کیا جائے۔ آج انسان بالخصوص مسلمان الحاد کا، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری لاکھوں بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے نوجوان بچے منشیات کی لت میں گرفتار ہو کر، نشہ کی لعنت میں گرفتار ہو کر پڑھ کر وہ لوگ جوانی میں ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ان حالات میں بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب جڑ کر، مل کر، متحد ہو کر، اکابرین کی سرپرستی میں سب کو ساتھ لے کر اس کام میں ہم آگے بڑھیں، کرتے کرتے مریں، مرتے مرتے اس کام کو ہم سب کو کرنا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر اللہ اس کا کام ہم سب سے لے لے، ہماری نسلوں سے لے لے۔ ہماری نسلیں اگر ایمان پر باقی، ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تحفظ ختم نبوت پر کام کرنا پڑے گا، اور حالات حاضرہ کو اور اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہم سب کو متحد ہو کر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔